ایک دفعہ کا ذکر ہے، احمد ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک غریب مگر ایماندار انسان تھا۔ اس کا ایمان بہت مضبوط تھا اور وہ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا دامن تھام لیا تھا۔ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وہ سوچتا کہ یہ صرف ایک روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ روح کی صفائی کا بھی وقت ہے۔ اس بار کا رمضان احمد کے لیے کچھ الگ تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ گھر میں صرف 2 روٹیاں اور تھوڑا سا پانی بچتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور روزہ رکھنے کا ارادہ مضبوط رکھا۔ اس کی بیوی، اس کا نام سلمیٰ تھا، نے پریشان ہو کر کہا، احمد، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم مزدوری پر نہیں گئے تو افطار کیسا ہوگا؟ احمد مسکرایا اور کہا، سلمیٰ، اللہ رحم فرمائیں گے، جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی۔ وہ روزہ رکھ کر گھر سے نکلا اور سوچنے لگا کہ آج کا دن کیسا گزارے۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی مزدوری مل جائے تو کچھ پیسے کمائیں گے، مگر اس دن نصیب نے بھی جیسا اس کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہر جگہ اس نے کام ڈھونڈا مگر کہیں بھی کام نہیں ملا۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ احمد سوچ رہا تھا کہ آخری افطار کیسا کرے۔ جب وہ گھر کی طرف واپس جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب بچہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے جو بہت بھوکا لگ رہا ہے۔ احمد نے اس سے پوچھا، بیٹا، تم نے روزہ رکھا ہے؟ بچے نے آنسو بھری چہرے کے ساتھ کہا، جی، مگر میرے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ احمد کا دل درد ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میرے پاس صرف ایک روٹی ہے تو کیوں نہ اس بچے کو دے دوں۔ اس نے بنا کسی شکایت کے اپنی روٹی اس بچے کو دے دی اور خود صرف پانی پی کر افطار کیا۔ اس رات جب احمد گھر واپس آیا تو سلمیٰ پریشان تھی۔ تم نے کچھ کمائی؟ کیا افطار کے لیے کچھ لایا ہو؟ احمد نے کہا، سلمیٰ، اللہ کے نام پر ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر روزی عطا کریں گے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ اس وقت ایک امیر تاجر احمد کے گھر آیا اور کہا، مجھے کسی نے بتایا کہ تم ایک ایماندار اور نیک انسان ہو۔ مجھے ایک ایسا مزدور کی ضرورت ہے جو میرے دکان کا کام سنبھالے۔ کیا تم یہ کام کرو گے؟ احمد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہا، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اس طرح احمد کی زندگی بدل گئی اور اس نے سیکھا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے نئے راستے ضرور کھولتا ہے۔ احمد کی ایمانداری اور نیک دل ہونے کی شہرت دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں پھیلنے لگی۔ اس نے نہ صرف اپنی دکان محنت اور ایمانداری سے چلائی بلکہ ہر غریب اور ضرورت مند کی مدد بھی کی۔ جب بھی کوئی غریب اس کے پاس مدد کے لیے آتا، احمد بنا سوچے اس کی مدد کرتا اور کہتا، رمضان کا اصل مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ ایک دن ایک عورت احمد کے پاس آئی اور بولی، میری چھوٹے بچے کو بخار ہے مگر میرے پاس دوا لینے کے پیسے نہیں ہیں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ احمد نے بنا کسی شرط کے اس عورت کی مدد کی۔ اس کا یقین تھا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ایک دن احمد ایک بزرگ انسان سے ملے جو اس کا ایمان اور صبر کی تعریف کر رہے تھے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ کی رحمت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ تم جو نیک کام کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ مگر پھر ایک احمد کی نئی دکاندار مالک کو کسی نے احمد کی ایمانداری اور شہرت کے خلاف بھڑکا دیا۔ مالک نے بنا کسی ثبوت کے احمد پر الزام لگایا، اس نے دکان سے مال چھپا کر بیچ دیا ہے۔ یہ بات احمد کے لیے ایک اور بڑا امتحان تھی۔ لوگ بھی اس پر شک کرنے لگے۔ احمد نے صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن گاؤں کا ایک بزرگ آئے۔ اس نے کہا،
تم سب احمد پر شک کر رہے ہو، مگر کیا تم نے دیکھا کہ اصل چور کون ہے؟ مالک نے اس بات کو غور سے سنا اور ایک دن چھپ کر دکاندار کی حرکتوں دیکھنے لگا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ اصل چور اس کا ایک پرانا نوکر تھا جو آ کر احمد پر الزام لگاتا تھا۔ مالک نے اس چور کو پکڑ لیا اور ثابت ہو گیا کہ احمد بے قصور تھا۔ مالک نے احمد سے معافی مانگی اور اس کو اور بھی عزت دی۔ احمد نے دکھایا کہ ایک سچا روزدار صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا بلکہ صبر اور ایمانداری بھی اس کی اصلی پہچان ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں احمد اور اس کی بیوی نے ایک نئی ارادے کے ساتھ عبادت اور نیک کاموں میں مزید بہتری لانے کا فیصلہ کیا۔ جب عید کا چاند نظر آیا تو احمد اور سلمہ نے گاؤں کے غریب بچوں کو نئے کپڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ ان بچوں کی مسکراہٹ نے احمد کو یہ احساس دلایا کہ اصل خوشی صرف لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ جیتے ہیں۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس سہنا نہیں سکھاتا بلکہ صبر، ایمان اور انسانیت کی خدمت کا درس بھی دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے اور ان کے لیے ہر مشکل کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔